أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ الذین متقی پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل اس قرآن پر اور اس وحی پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ در حقیقت مکمل کامیاب ہیں۔ مشکل الفاظ کا معنی گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے۔ آج ان آیات کی ہم تفسیر بیان کریں گے۔ یہاں اس سے پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں قرآن مجید کی 3 صفات بیان ہوئی۔ پہلی صفت کہ کتاب کہلانے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ دوسری صفت کہ اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک، کوئی تردد نہیں۔ اور تیسری صفت کہ وہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک زبردست ذخیرہ رکھتا ہے، وہ قرآن۔ اب فرمایا کہ اس کتاب کی ہدایت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ متقین کے یہاں پر آگے جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے ان کی صفات کا ذکر ہے۔ تو بعض حضرات نے ان کو یہاں 4 بنیادی صفات میں تقسیم کیا ہے، بعض نے ایک ایک صفت کے 2 حصے بنا کے 6-7 صفات بھی بنایا ہے۔ بہرحال 4 صفات کے حوالے سے یہاں بات ہوگی۔ پہلی صفت ایمان ہے، ایمان بالغیب، اور دوسری صفت عبادت بدنی ہے، تیسری صفت عبادت مالی ہے، اور چوتھی صفت جو ہے وہ وسعت فکری ہے، ان کی فکروں میں وسعت ہے، تنگ نظر نہیں۔ یہ 4 صفات یہاں پر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی کے بیان فرمائے ہیں، ان لوگوں کے جن کے لیے اللہ کی کتاب اپنی ہدایت کی روشن کرتی ہے اور اپنی ہدایت کو واضح اور کھولتی ہے، اللہ کی کتاب اور قرآن۔ فرمایا ان کی پہلی خوبی اور پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ محسوس اور مشاہدے تک اپنی سوچ اور فکر کو نہیں رکھتے، کہ یہ اس درجے تک کی سوچ اور اس درجے کی سمجھ اور شعور تو حیوانات کے پاس بھی، جانور کو بھی اگر آگ کے آپ زیادہ قریب کر دیں تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ جانور کو بھی اگر
اس ٹھنڈے موسم میں آپ کھلی فضا میں رات میں چھوڑ دیں تو وہ اس ٹھنڈ کو محسوس کر کے کوئی سہارا اور گرم جگہ ڈھونڈے گا. یہ محسوسات ہیں. انسان بھی ایسا کر لیتا ہے، حیوانات بھی ایسے کر لیتے ہیں. انسان کی اس میں جو خصوصیت ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ اس مشاہدے سے ماورا بھی کچھ چیزیں یہ مانتا ہے، اس کو نظر نہیں آتی، اس کی حس کی طاقت اس تک نہیں پہنچتی، لیکن ان کی سچائی کا یہ عقیدہ رکھتا ہے. ان کو غیب کہتے ہیں، مغیبات کہتے ہیں. اور یہ کیوں کرتا ہے کہ ایک ہستی نے اس بات کی خبر دی ہے، جس ہستی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی کی سچائی کا ان کو مکمل اعتماد ہے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ بے حقیقت نہیں ہو سکتی، خلاف حقیقت نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ پختہ اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں. ایمان بالغیب جتنی چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں اور دین اسلام کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، قطعی دلائل سے، ان کو جو ہے یہ لوگ مانتے ہیں. یہاں ایک سوال، اس کو ہمیں عام طور پر لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے قرآن کو بھی مانتا ہے، پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو صرف اللہ کو مان لینا، صرف قرآن کو کتاب اللہ مان لینا، یہ پورا ایمان نہیں ہے. اللہ کے پورا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جن باتوں پر بھروسہ اور ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے ان تمام باتوں کو آدمی مانے، قطعی دلائل سے، انتہائی مشہور اور واضح دلائل سے. ایک بات کا عقیدہ رکھنے کی خبر اگر اللہ کے نبی نے دی ہے، قرآن کی واضح آیت کے اندر ایک بات موجود ہے اور اس کو کوئی نہ مانے تو بے شک وہ ایک بار نہیں 10 بار کلمہ پڑھتا ہو پھر بھی وہ مومن نہیں، پھر بھی مومن نہیں. مومن وہ بندہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام اعتقادات کو تسلیم کرے گا. ہاں، علم عقیدہ کا اپنا ایک علمی جو ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ ایک معیار ہے کہ علم عقیدے کے احکامات اور عقائد کے لیے دلیل کس درجے کی ہونی چاہیے، وہ ایک فنی بات ہے. لیکن جس کو ہم دلیل قطعی کہتے ہیں، تو لیکن جو بات دلیل قطعی سے ثابت ہو اور کوئی نہ مانے، کلمہ وہ پڑھے گا لیکن مسلمان نہیں ہوگا. ایک آدمی کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن قرآن کے اندر مثلا وہ تحریف کا قائل ہے، اس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، العیاذ باللہ. تو یہ عقیدہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ عقیدہ کہ جو آخرت کچھ نہیں، یہ تو ڈھگوسلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے آخری نبوت نہیں ہے. تو کلمہ وہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے وہ خارج. تو یؤمنون بالغیب میں عقیدہ آخرت کے ساتھ ساتھ تمام عقائد آ گئے، تمام عقائد، اور ساتھ میں آگے عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی بات کی. یقیمون الصلاۃ، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں عام طور پر. ایک ایمان ہے، ایک اسلام. ایمان عقیدے کا نام ہے، اسلام ظاہری شریعت کا نام ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں یہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لازم ملزوم، بس ایمان کا سفر دل سے شروع ہو جاتا ہے تو ایمان وہی مقبول ہے جو دل میں بھی ہو، زبان پر بھی آدمی اقرار کرتا.
عمل سے بھی اس کے کردار کی انسان تصدیق کرتا ہے۔ اور اسلام کا آغاز اور سفر جو ہے وہ ظاہر سے باطن کی طرف ہے، ظاہری طور پر بھی کرتا ہے اور اندر دل میں بھی جو ہے نا عقیدہ موجود ہے۔ تو فرمایا یہ لازم اور ملزوم۔ ہاں جب دونوں باہم ایک ساتھ آ جائے تو ایمان جو ہے وہ عقیدے کو کہتے ہیں اور اسلام ارکان اسلام کو کہتے ہیں، ارکان اسلام کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث جبریل، یعنی وہ حدیث جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا مل ایمان، اس میں نبی علیہ السلام نے عقائد گنوائے کہ آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیں، عقیدہ آخرت کی گواہی دیں۔ اسی طرح جب اسلام کے بارے میں سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے عبادات گنوائی وہاں، کیونکہ یہ ظاہری اعمال تھے۔ بہرحال یہاں عبادات میں فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور جیسے اقامت الصلاۃ کا اس دن ہم نے معنی بیان کیا تھا کہ یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ اقامت الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو پابندی اوقات کے ساتھ اس کے تمام آداب اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اس ارکان اور واجبات کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے، یہ اقامت ہے۔ اگر ایک آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہے تو ظاہر شرائط کا لحاظ نہیں، پاک لباس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یہ شرائط کا لحاظ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یہ آداب کا لحاظ نہیں، بے وقت نماز پڑھتا ہے تو یہ شرائط کا لحاظ نہیں، نماز پڑھتا ہے رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا، سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، تو یہ ارکان کا لحاظ نہیں ہے، پھر بھی یہ اقامت صلاۃ نہیں بنے گا۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا کہ متقی آدمی تب بنتا ہے، تیسری صفت کہ وہ آدمی صرف بدنی عبادات تک اپنے آپ کو نہیں رکھتا بلکہ مالی عبادات کی راہ بھی لیتا ہے، مالی عبادات کہ جو ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ البتہ یہاں قرآن مجید کی جو تعبیر ہے اور اسلوب ہے اس میں مفسرین دو باتوں کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ فرمایا مما رزقناہم، وہ اس مال میں سے جو ہم نے دیا، خرچ کرتے ہیں اس میں سے، اس میں سے کا مطلب یہ ہے کہ سارا نہیں خرچ کرتے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کا، اپنے اہل و عیال کی کفالت کا بھی لحاظ کرتا ہے اور خرچ بھی کرتا ہے۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اس زمانے میں لوگ رقم وغیرہ اور قیمتی چیزیں آستینوں میں ڈالتے تھے، جیب نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو گردن سے مت لپیٹو کہ آستین سے کوئی چیز ہی نہ گرے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور پورا پھیلاؤ بھی نہیں کہ جتنی یہ ساری گر جائے۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، فرمایا کہ تم ایسی بیٹھو جب خرچ نہ کرو تو ہر کوئی ملامت کرے، اور یا جب سارا خرچ کرو تو خود حسرتوں کی جو ہے نا وادی میں چلے جاؤ، پریشان ہو جاؤ۔ تو ایسا مت کرو، اعتدال کے ساتھ، مما اس میں سے۔ اور دوسری چیز فرمایا رزقنا، کہ یہ اللہ کی عطا ہے، عطیہ خداوندی ہے، تو جس اللہ نے دیا اگر وہی آپ سے کہہ رہا ہے کہ دے دو، کیا مشکل؟ اگر ہمیں کوئی رقم دے دے اور ہم سے کہے کہ اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، تو آدمی جو ہے نا بلا چوں چرا دے دے گا، کوئی بات نہیں، دے دوں گا۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے دیا آپ کو، اور جب آپ دیں گے تو ہم اور دیں گے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے انسان تم خرچ کرو میں تجھ پر خرچ کروں اور دوں گا۔ تو رزقنا ہم نے دیا ان کو، اس میں ترغیب ہو گئی اس بات کی کہ دینا
تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کوئی، یہ تو اللہ نے دیا تو اس میں سے خرچ بھی کرو۔ تو ایک طرف بدنی عبادات میں نماز گنوائی اور مالی عبادات میں انفاق گنوایا۔ انفاق کا لفظ عام ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے اس میں، صدقہ فطر، قربانی، نفلی صدقات، اہل و عیال کی کفالت کی ذمہ داریاں، یہ سب اس میں داخل ہیں، سب اس میں شامل ہیں، اور سب جب نیت اخلاص کے ساتھ ہو تو عبادت کا درجہ، وہ سب خرچے عبادت کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ سے فرد کی تعمیر ہو جاتی ہے، فرد بنتا ہے، اور ایتاء زکوٰۃ سے، انفاق سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے کہ معاشرے کے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوں تو معاشرہ آپس میں یکجان ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے محبتیں جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں۔ فرمایا اگلی صفت اور خوبی یہ ہے کہ وہ وسعت فکر کی، کہ وہ ایمان لاتے ہیں ان باتوں پر جو آپ پر نازل کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی دو طرح کا نازل ہے، یاد رکھیں۔ ایک وہ کلام ہے جس کی تلاوت کی جاتی، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور ایک وہ کلام ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دو خزانے دیے گئے ہیں، ایک قرآن کی اور ایک حدیث کی۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ جو فرماتے ہیں وحی کی بنیاد پر فرماتے ہیں۔ تو نازل شدہ یہ کلام بھی ہے، فرق اتنا ہے کہ اس کلام کے لیے جیسے معنی کا انتخاب من جانب اللہ ہے، ایسے الفاظ کا انتخاب بھی من جانب اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی الفاظ کی پابندی کی جو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور حضرت جبریل نے بھی انہی الفاظ کی پابندی کی جو من جانب اللہ نازل شدہ تھے، لفظ تبدیل نہیں ہوئی، اس لیے اس کو وحی متلو کہتے ہیں، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور جو سنت اور حدیث ہے اس کے اندر معنی اور مفہوم تو من جانب اللہ ہوتا ہے، البتہ اس کے الفاظ کا جامہ اور تعبیر کا جامہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے خود پہنایا ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے، باقی دونوں وحی اور دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور فرمایا وما انزل من قبلک، اس کے علاوہ وہ وحی جو آپ سے پہلے نازل شدہ ہے۔ اس نے مسلمان کی، متقی اور پرہیزگار کی فکر کی وسعت بتائی، یہ تنگ نظر نہیں ہے۔ جو سچائیاں اس امت کو نبی علیہ السلام کے واسطے سے ملی انہیں بھی مانتا، جو سچائیاں پچھلی امتوں کے ذریعے گزشتہ انبیاء کو ملی ہیں اور پچھلی امتوں کے ذریعے اور ان کے علوم کے ذریعے اس امت تک پہنچی ہیں، انہیں بھی یہ امت تسلیم کرتی، ان کے متقی اور پرہیزگار مانتے ہیں۔ اور ایمان کے معنی میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایمان ماننے کا نام ہے، عمل کرنے کا نام نہیں ہے، عمل اور چیز ہے۔ اس لیے ہم تورات کو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے احکامات چونکہ اب ہمارے لیے منسوخ کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے اس پر عمل نہیں کرتے، قابل عمل نہیں ہے۔ لیکن ایمان تو ہمارا ہے کہ جو ترمیم اور تحریف سے محفوظ اس کے اندر وحی ہے، ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ نازل شدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان۔ اور یہ وسعت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی، اس امت کو۔ چنانچہ یہودی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اسی طرح عیسائی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جبکہ امت مسلمہ جو ہے ان کے فکر کے اندر اللہ نے یہ وسعت رکھی ہے کہ یہ
جیسے حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ایسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ جیسے قرآن کو اللہ کی وحی اور اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ایسے تورات اور انجیل جو اس کی اصلی شکل ہے اس کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ تو مسلمان وسیع النظر ہے، مسلمان تنگ نظر نہیں ہے، یہ سچائیوں کو مانتا ہے۔ اور فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں وما انزل من قبل، کیونکہ وقت مختصر ہے، میں انتہائی مختصر اشارہ کرتا ہوں اس بات کی طرف تاکہ یہ آیت ہماری آج مکمل ہو جائے یہ بحث۔ وہ یہی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ یہاں فرمایا کہ جو آپ پر نازل شدہ کلام ہے، جو آپ سے پہلے نازل شدہ کلام ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی وحی آنی ہوتی تو یہاں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نہیں دو نہیں، قرآن میں 20 جگہ کوئی 40-50 آیات ایسی ہیں اس مضمون کی جہاں ہر جگہ من قبل کا تو ذکر ہے لیکن من بعد کا ذکر نہیں۔ تو اگر ختم نبوت پر، نبی علیہ السلام پر رسالت آ کے مکمل ہونے پر کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی، تو قرآن مجید کا یہ انداز جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایمان بالغیب میں آ گئی تھی یہ بات، لیکن اس کو الگ سے بیان کیا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ انتہائی اہم عقیدہ ہے۔ اور یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے کہ انسان قانون نافذ کرنے والوں کی نگاہ میں نہیں ہوتا، پھر بھی دین اسلام کے احکامات کی پابندی کرتا، قانون کی پابندی کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اس کا جواب دینا۔ عقیدہ آخرت بہت انقلابی عقیدہ ہے۔ اور فرمایا یہاں مفسرین نے کہ یوقنون فرمایا، یؤمنون نہیں فرمایا۔ یؤمنون بالغیب میں یہ آ گیا تھا کیونکہ ایمان کے مقابل میں تکذیب آتی ہے، تکذیب ہے، کوئی جھٹلاتا ہے، جبکہ ایقان کے مقابلے میں شک اور تردد آتا ہے۔ تو فرمایا آخرت پر یہ نہیں کہ یہ صرف یہ جھٹلاتے نہیں، آخرت کے بارے میں انہیں شک اور تردد بھی نہیں، ہر وقت ان کے دل میں عقیدہ آخرت حاضر رہتا ہے۔ جو لوگ پرایا حق مارتے ہیں، جھوٹ بول کر، مقدمہ بازی کر کے، جھوٹی گواہیاں دے کر، ان کا دراصل عقیدہ آخرت پر یہ یقین نہیں ہوتا، وہ شک میں آ جاتے ہیں۔ عملی طور پر ان کا رویہ اور کردار ایسا ہوتا ہے جیسے ایک شک کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں ایقان کی بات کی کہ صرف ایمان رکھنا، اعتراف کرنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور آخرت کو مانتا ہوں، یہ کافی نہیں۔ آخرت پر یقین ہے، ایمان یعنی یہ عقیدہ اس کو حاضر ہے ذہن میں، تب جا کر کے وہ متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ اور جب ان صفات پر کوئی ہو، فرمایا من جانب اللہ جو ہدایت ہے، ان کے پروردگار کی جانب سے جو ہدایت ہے، یہ اسی پر قائم رہیں گے اور ان کو وہ کامیابی ملے گی جس کو فلاح کہتے ہیں، جس کے بعد انسان کی جھولی میں کوئی محرومی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ان ساری آیتوں کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل شدہ ہے، وبالآخرۃ، اور آخرت کے بارے ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہی حقیقت میں کامیاب ہیں۔ صدق اللہ مولانا۔